نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ چاند تارے ہی کیا، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا۔ وہ گئے عرش پر، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ حاضرین محترم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مسلسل جس شخصیت عظمیٰ کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا، جس بحر العلوم کے باب میں آپ کو مسلسل بتلا رہا تھا، اور جس ماہر فن جامع معقولات و منقولات کا تذکرہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں، الحمدللہ اس وقت وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے، اپنی جانب سے، اپنے اساتذہ کی جانب سے، طلباء کرام کی جانب سے، بلکہ اس ادارے کے ایک ایک ذرے ذرے، چپے چپے کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے، اراکین کی جانب سے، دل کی تمام تر گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود، اس لیے کہ مجھے پتا ہے حضرت کے اسفار مسلسل چل رہے ہیں، رات کو ایک پروگرام تھا جو کئی دیر رات تک چلا، اس کے باوجود بھی آپ نے بہت سارے حضرت کو ایسے امراض ہیں جو جس میں انسانی کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک عام انسان کے بس کی نہیں ہے اتنے مسلسل سفر کرنا، لیکن حقیقت میں چونکہ مومن کی نگاہ بصیرت والی ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر وہ عالم دین ہو تو وہ حقیقت میں وارث نبی ہوتا ہے، جس کو اللہ رب ذوالجلال والعزت کی طرف سے وہ روحانیت، وہ عرفانیت، وہ معرفت و کمالات عطا کیے جاتے ہیں کہ اس کی روحانی غذا ہی اس کا علم و فن ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کی محبتوں میں، ہماری محبتوں میں، ہماری ادنا سی درخواست پر، ادارے کی درخواست پر حضرت نے ایک لمبی مسافت اور ایک لمبا سفر طے کیا۔ میری مراد آج کے ہمارے اس اجلاس کے روح رواں، ہم سب کے بڑے، ہمارے مشفق و محسن حضرت الحاج مولانا مفتی محمد فاروق صاحب فلاحی مدنی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا و دار العلوم فلاح دارین ترکسر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی آمد باسعادت کو ہمارے لیے، اس ادارے کے ذرے ذرے، بلکہ تمام سامعین کے لیے
خیر کا ذریعہ بنائے، اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ نیز حضرت کے ساتھ میں تشریف لانے والے تمام ہی رفقائے سفر کا بھی ہم دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد با سعادت کو بھی قبول فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اب اس کے بعد متصلاً ہم اپنے اجلاس کی اگلی کڑی مکالمے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جو مکالمے والے طلبہ ہیں ارمان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں، اپنا مکالمہ پیش کریں۔ یہ طلبہ کے اجلاس کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے استاد محترم، ادارے کے استاد محترم مفتی اسد اللہ صاحب چھوٹی سی ایک نعت پڑھیں گے۔ حضرت محتم صاحب کلمات تشکر پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد حفظ قرآن کی تکمیل، مشکات شریف کی تکمیل اور اجازت حدیث انشاءاللہ۔ حضرت کے ساتھ تشریف لانے والے مہمانان کرام میں خاص طور پر مشفق و محسن استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خانپوری محتمم دارالعلوم سیندھوا، اور حضرت مفتی سید آدم صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم سیندھوا بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ حفاظ طلبہ کے لیے عبدالستار بھائی کی جانب سے 500 روپے کا انعام ہے، ایک صاحب خیر کی جانب